بھابھی اور دیور کمرے میں گئے، لیکن غلطی یہ کر بیٹھے کہ وہ کنڈی لگانا بھول گئے، اور میں یہ سب کچھ کہانی دیور بھابھی۔ میرا نام علی تھا اور میری عمر 22 سال تھی۔ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ شہر کے ایک پرسکون محلے میں رہتا تھا۔ بھائی ایک نجی کمپنی میں ملازم تھے اور صبح سویرے گھر سے نکل جاتے تھے، جبکہ میری بھابھی سارا دن گھر کے کام سنبھالتی تھی۔ ہمارے آپس میں عزت اور اعتماد کا رشتہ تھا، اسی وجہ سے گھر کا ماحول ہمیشہ خوشگوار رہتا تھا۔ ایک دن خبر ملی کہ بھابھی کی چھوٹی بہن مریم چند ہفتوں کے لیے ہمارے گھر آنے والی ہے۔ مریم کی عمر تقریباً 20 سال تھی اور وہ گاؤں سے پہلی بار شہر آ رہی تھی۔ جس دن وہ آئی، پورے گھر میں رونق سی لگ گئی۔ وہ خوش مزاج تھی، ہر وقت ہنستی رہتی اور گھر کے ہر فرد سے جلد گل مل گئی۔ چند دنوں بعد ہی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہمیشہ سے ہمارے گھر کا حصہ ہوں۔ شام کے وقت ہم سب ایک ساتھ بیٹھتے، چائے پیتے اور مختلف باتیں کرتے۔ مریم اکثر شہر کے بارے میں سوال پوچھتی اور میں اسے جواب دیتا۔ ایک دن بھابھی نے کہا کہ مریم کو بازار گھما لاؤ تاکہ اسے شہر دیکھنے کا موقع ملے۔ میں اسے بازار لے گیا، جہاں اس نے پہلی بار اتنی بڑی دکانیں اور روشن سڑکیں دیکھی۔ واپسی پر وہ بہت خوش تھی اور مسلسل اپنی بہن کو سارا حال سناتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور ہر گھر میں ہنسی مذاق بڑھتا گیا، لیکن شاید قسمت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک رات محلے میں ایک عجیب سی افواہ پھیل گئی۔ کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا، پھر اس میں اپنی طرف سے باتیں شامل کی اور دیکھتی دیکھتے کئی گھروں تک مختلف کہانیاں پہنچ گئی۔ شروع میں ہم نے اس طرح توجہ نہ دی، لیکن چند دن بعد مجھے محسوس ہوا کہ محلے کے کچھ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ میں سمجھ نہ سکا کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر ایک شام جب میں دکان سے واپس آ رہا تھا تو دو آدمیوں کی باتیں میرے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ کسی ایسے واقعہ کا ذکر کر رہے تھے جو حقیقت میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا، مگر ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کہانی کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ میرے قدم رک گئے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ سب کیسے شروع ہوا۔ گھر پہنچ کر میں نے بھابھی اور مریم کو کچھ نہ بتایا، کیونکہ میں پہلے خود حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ اگلے دن میں نے خاموشی سے تحقیق شروع کی۔ جتنا میں جاننے کی کوشش کرتا، اتنا ہی معاملہ الجھتا جاتا۔ ہر شخص الگ بات بتاتا تھا اور کوئی بھی اصل حقیقت نہیں جانتا تھا۔ اسی دوران بھابھی بھی پریشان رہنے لگی، کیونکہ محلے والوں کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ ایک شام ہم سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابھی نے دروازہ کھولا تو باہر محلے کے دو بزرگ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ وہ اندر آئے اور کہنے لگے کہ محلے میں کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں، بھائی، بھابھی اور مریم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اسی بات کہی جس نے ہمارے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ ہم سب حیرت سے صدمے میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، کیونکہ جس الزام کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ نہ صرف جھوٹ تھا بلکہ ہمارے پورے خاندان کی عزت کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ اب خاموش رہنے کا وقت گزر چکا ہے، اور اگر حقیقت سامنے نہ آ گئی تو شاید یہ افواہ ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ محلے کے بزرگی کی بات سن کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ بھائی نے تحمل سے ان سے پوچھا کہ آخر یہ افواہ شروع کہاں سے ہوئی، مگر ان کے پاس بھی کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ محلے میں مختلف لوگ مختلف کہانیاں سنا رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ اسی دوران بھابھی اور مریم گھر کی صفائی میں مصروف تھیں۔ کئی دنوں سے اسٹور روم کی صفائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے دونوں نے مل کر پرانا سامان نکالنا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں کافی گرد و غبار پھیلا ہوا تھا اور ہر طرف کام ہی کام تھا۔ جلدی جلدی میں وہ صحن کا دروازہ بند کرنا تو یاد رکھیں، لیکن کنڈی لگانا بھول گئے تھے۔ اس وقت کسی نے اس بات پر توجہ نہ دی، کیونکہ سب اپنی مصروفیت میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد محلے کی ایک خاتون کسی کام سے گھر آئی۔ دروازہ ہلکا سا کھولا دیکھ کر وہ اندر آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں سامان بکھرا ہوا ہے، پرانے صندوق کھلے پڑے ہیں اور سب لوگ صفائی میں مصروف ہیں۔ وہ چند منٹ بات کر کے چلی گئی، مگر بعد میں انہوں نے جو منظر دیکھا تھا اسے اپنی سمجھ کے مطابق دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہر شخص نے اپنی طرف سے بات میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا اور معمولی سی بات ایک بڑی کہانی بن گئی۔
جب مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا تو میں حیران رہ گیا۔ ایک چھوٹی سی لاپرواہی یعنی کنڈی نہ لگانا اتنی بڑی غلط فہمی کا سبب بن سکتی ہے، اس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ شام کو مجھے معلوم ہوا کہ محلے کے ایک شخص نے جان بوجھ کر افواہوں کو مزید ہوا دی ہے۔ وہ کافی عرصے سے ہمارے خاندان سے ناراض تھا اور اسے موقع مل گیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرے۔ اب معاملہ صرف غلط فہمی کا نہیں رہا تھا، بلکہ کسی کی بدنیت بھی اس میں شامل ہو چکی تھی۔ بھائی نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے چند معزز لوگوں کو گھر بلایا تاکہ حقیقت ان کے سامنے رکھی جا سکے۔ اگلے دن سب لوگ ہمارے گھر جمع ہوئے۔ بابی نے تفصیل سے بتایا کہ اس دن وہ اور مریم صرف گھر کی صفائی کر رہی تھی اور جلدی میں کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ کئی لوگوں نے سر ہلایا کیونکہ اب بات ان کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اسی دوران ایک ایسا شخص وہاں پہنچ گیا جس کے پاس ایک نئی بات تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس کچھ ایسی معلومات ہے جو پورے معاملے کا رخ بدل سکتی ہے۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ چونک گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے، کیونکہ جو شخص ابھی آیا تھا وہی شاید اس پوری افواہ کے پیچھے موجود راز کو جانتا تھا۔ تو پیارے دوستو، کہانی جاری ہے۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔